بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. قابل قدر دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، ایک گزارش کرنی تھی اور وہ یہ کہ میرے انتہائی محترم دوست، جید عالم دین، انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت، جن کو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، عشاء کے بعد مجھے کل فون انہوں نے کیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائی تھی، اور عالم اسلام کے علماء اور خصوصاً چند اکابر علماء کے نام وہ ایک پیغام تھا. حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا رابطہ کرا دیں، میں ان تک اپنا ایک خواب پہنچانا چاہتا ہوں. تو میں نے اسی وقت فون کیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور میرا اسی وقت ان سے رابطہ ہوا اور ان سے یہ گزارش کی. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان کا نمبر میرے طرف بھیج دے، اور قائد محترم سے بھی میں نے رابطہ کیا. تو الحمدللہ بندے کے توسط سے ان دونوں حضرات سے اس مفتی صاحب خواب کا رابطہ ہوا، اور قائد محترم نے مجھے میسج کیا کہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات سے ان کا رابطہ ہوا اور اپنے پیغام اس مفتی صاحب نے پہنچایا. اور پھر حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم بھی لوگوں کو یہ پھر بتا دینا. اور خواب یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے گزشتہ رات 2 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک تقریباً 2 بجے اور ایک مرتبہ تقریباً 3:30 بجے. ان دونوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال میں تھے، اور یہ فرمایا کہ عرب اور عجم کے علماء کو بتاؤ، اور چند علماء کا نام لیے اکابرین کا، جیسے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے شیخ اور مربی حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، اور چند دیگر اکابر علماء کرام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ جو لوگ امریکی اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کرتے. تو جلال کے انداز میں 3 مرتبہ فرمایا، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، اور روز محشر وہ لوگ میری سفارش سے محروم ہوں گے. تو یہ خواب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، گویا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے نام بھی پیغام تھا، اور خصوصاً ان اکابرین کے نام، کہ یہ امت کو یہ پیغام پہنچا دے اور اس طرف متوجہ کرے. مجھ سے بھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ تم بھی یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ. لہٰذا میرے دوستو، گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم یہود جس بربریت اور شیطنت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر اور انبیاء کی سرزمین و وطن کے باسیوں پر جس طرح سے وہ ان کو خون کے اندر لہولہان کر رہے ہیں، بچوں کو بارود سے جلا رہے ہیں، اور ان کے جسم کے اعضاء اور اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں، اور دندناتے جس طرح سے انہوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ ہماری غفلت اور بے حسی پر بہت بڑا سوال، ہماری غفلت کا کے حوالے سے سوال نشان ہے. لہذا میرے دوستوں، گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ اپنے اشارات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے پیغامات کے ذریعے سے
امت کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہماری فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ جو اسلام کا رشتہ ہے اور وہ مقدس جو سرزمین ہے، اس کے اوپر جو ظالم یہودی غاصبانہ قبضہ کر کے پوری دنیا پر اپنی ایک حاکمیت کو قائم کرنے کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی جدوجہد سے ان ظالموں کا راستہ روکیں اور اسلام کی بالادستی کی جدوجہد میں اپنا جو حصہ جانی مالی اور اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے ڈال سکتے ہیں ہم اپنا وہ حصہ اس کے اندر ڈال دیں۔ لہذا ہم بھی اپنے طور پر اس بات کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم یہ جو اسرائیلی مصنوعات ہے اور اس کے حوالے سے اپنا پیغام یہ مسلمانوں تک پہنچا سکیں اور تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر بائیکاٹ کریں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اس حوالے سے آپ بھی جدوجہد فرمائیں، اس اسرائیلی مصنوعات کے حوالے سے وہ پمفلٹ بنائیں، لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کریں تاکہ فرد تک اور مسلم امت تک یہ پیغام وہ پہنچ سکے اور ہم اللہ کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں اس جدوجہد کے اندر شریک ہو کر سرخرو ہو سکے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات سب کو توفیق نصیب فرمائے۔